انسان 4 چیزوں سے بنا ہے: ہوا، آگ، پانی اور مٹی۔ جتنی حکومتیں آئی ہیں نا، ایسی کون سی حکومت ہے جن نے ان 4 چیزوں پہ حکومت کی ہو؟ وہ حضرت عمر کی حکومت، جس کی حکومت ہوا پر بھی ہے، آگ پر بھی ہے، پانی پر بھی ہے، مٹی پر بھی ہے۔ ساریہ بن زنیم رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہیں کمانڈر بنا کے یمن کے دور علاقوں میں بھیجا جہاد کے لیے۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں، اور وہ میدان جہاد میں سینکڑوں میل دور ہیں۔ دوران خطبہ جمعہ حضرت عمر فرمانے لگے: اے ساریہ ذرا پہاڑ سے ہٹ جاؤ۔ ساریہ موجود ہی نہیں ہے، مسجد نبوی میں ہی نہیں ہے، جمعہ میں شریک ہی نہیں ہے، شہر مدینہ میں بھی نہیں ہے، سینکڑوں میل دور ہے۔ یا ساریہ الجبل الجبل، یہ حضرت عمر فرماتے۔ صحابہ کرام حیران ہیں کہ جمعے میں گفتگو ہم سے ہو رہی ہے اور نام ساریہ کا لیا جا رہا ہے اور وہ خطاب اس سے ہے۔ تو جمعہ کے بعد صحابہ کرام نے گویا یوں پوچھا کہ امیر المؤمنین وحی کا سلسلہ تو منقطع ہے، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں ساریہ سے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے: میرے سامنے اچانک معاملہ ہوا کہ میں نے دیکھا ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کے پیچھے دشمن آ رہا ہے اور ساریہ اپنی فوج کے ساتھ ٹھہرا ہے، لیکن پیچھے جو دشمن حملہ کر رہے ہیں نا اس سے غافل ہے۔ تو میں نے کہا ساریہ ادھر دیکھنا۔ جب میں نے کہہ لیا وہ منظر میرے سامنے ہٹ گیا، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہے، تو آپ سامنے میرے بیٹھے تھے۔ تو صحابہ کرام نے وہ تاریخ نوٹ کر کے رکھ دی۔ جب یہ فتح یاب ہو کہ قافلہ واپس آیا تو وقت، تاریخ، دن ایک ہی تھا۔ وہ کہتے ہیں واقعی میں پہاڑ کے ساتھ تھا، مجھے امیر المؤمنین کی یکایک آواز آئی اور میں اس طرف سے ہٹا اور ہم نے وہ جگہ فتح کر لی۔ یہ ہوائیں لے کر گئی ہیں نا پیغام، تو ہواؤں پہ حکومت سیدنا عمر فاروق کے عدل و انصاف پر مشتمل ہے۔ مصر میں، مصر کے گورنر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خط لکھا کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے، سال میں ایک لڑکی کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ کہ قربان کا مطلب کہ جین کو دینا پڑتا ہے۔ کہ جین لڑکیوں کو کیا کرتا ہے؟ کہ جین لڑکی کو کھا جاتا ہے۔ کہ وہ کیا ہے؟ کہ دریائے نیل سوکھ جاتا ہے اور ان کا عقیدہ ہے کہ ادھر جن سارا پانی پی گیا ہے، اور وہ جن چاہتے ہیں کہ ہر سال مجھے ایک لڑکی دو، خوبصورت میک اپ کرا کے یہاں اندر پھینکو، وہ دریا میں نہیں ڈوبے گی، میرے منہ میں آئے گی، میں کھا جاؤں گا تو پانی چھوڑ دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خط پڑھا تو 1-2 دن سوچا اور اگلے دن 2 خط لکھے، ایک گورنر کے نام اور ایک دریا کے نام۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا شاید ایسا منظر نہ ہو کہ دریاؤں اور پانیوں کو خط لکھا جائے۔ گورنر کو لکھا کہ تیری ایک ہی ڈیوٹی ہے، تو نے خط اٹھا کے پانی میں اس جگہ ڈالنا ہے جہاں لڑکی کو ڈالتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے وہاں کلام لکھ کر یہ لکھا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عرصہ گزارا ہے، اور ہم نے اللہ کے رسول سے یہ بات سیکھی ہے کہ پانی دینا اور رزق دینے لینے کا معاملہ رب کا ہے۔ یہ کب سے معاملہ غیر اللہ کے ہاتھ میں آ گیا ہے؟ ہمارا رزق کا معاملہ، یہ زمینیں جو سیراب ہوتے اس پانی سے، اللہ کا معاملہ ہے۔ اے دریائے نیل کا پانی، اگر تو اللہ کا پابند ہے حکم کا تو چل، ورنہ ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک توحیدانہ مستانہ ایک ترانہ ہے۔ جب گورنر کے پاس یہ خط گیا اور وہ ڈالنے گئے تو ایک لشکر ان کے ساتھ گیا مصر کے علاقوں کا۔ اس وقت قاہرہ دارالخلافہ نہیں تھا، اسکندریہ ہوتا تھا۔ یہ دریائے نیل پر لوگ گئے کہ ہم دیکھیں گے، ہزاروں سالوں سے یہ ترتیبیں آ رہی ہیں، ایک لڑکی کو ہمارے آباء و اجداد ڈالتے تھے اور پانی آتا تھا، یہ کوئی نیا کام مسلمان کر رہے ہیں، نیا علاقہ ان نے فتح کیا، چلو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو جب لوگ وہاں گئے تو ان نے پانی کے اندر خط پھینکا، اور جب خط پھینکا تو پانی 16 ہاتھ فوارہ اوپر بلند ہوا، اور وہ دریائے نیل چلا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ پانیوں پہ سیکس کی حکومت ہے۔ اگر میں آگ پر بات کروں، مدینہ منورہ میں ایک جگہ پہاڑ سے آگ نکلی اور وہ بستیوں کو، علاقوں کو جلائے جا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے لاوا ہو سکتا ہے آگ ہو، کچھ بھی ہو۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے کہ امیر المومنین فلاں جگہ ایسے ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو گئی، آپ کچھ کریے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کندھے پر جو چادر تھی نا، اس چادر کو یوں اتارا اور چادر کو یوں کیا کہ تمیم یہ لینا۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اہل کتاب تھے، مسلمان ہوئے تھے حضور پاک کے ہاتھ پر۔ ان کے ہاتھ میں نے کہا یہ لو، کہ ذرا اس آگ سے نمٹ لو۔
حضرت تمیم داری کو دیا تو وہ بھی سمجھتے تھے نا، تو ان نے اس چادر کو چابک سمجھا، جیسے چابک سے جانور کو ہنگاتے ہیں نا، تو ان نے کہا چل آگ اندر جا، شاباش جا، یوں کر کے آگ سے گفتگو شروع کی اور اس آگ کو پیچھے دوڑایا، وہ جس سوراخ سے نکلی تھی وہاں بند کر کے آگے پتھر رکھ دیا۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات تو یوں آگ مان رہی تھی۔ مدینہ منورہ میں موجود تھے، مدینہ پاک میں زلزلہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ آسمان کی طرف دیکھ کر زمین کو کوڑا مارا اور کہا یہ تیرے نبی پاک، ہمارے نبی پاک یہاں دفن ہے، یہ میرے نبی پاک کا شہر ہے، اور زمین زلزلہ تو ہل رہی ہے، کیا میں نے کوئی ناانصافی کی ہے؟ جہاں جہاں تک میری حکمرانی، دریائے فرات کے کنارے کتے کو میں پیاسا نہیں مرنے دیتا، میں نے کون سی ناانصافی کی ہے کہ تو ہلنے لگی ہے؟ میرے دوستوں، مدینہ منورہ میں زلزلہ رکا اور قیامت تک رکا رہے گا۔ وہ جو 3 زلزلے دجال سے پہلے آنے ہیں نا، جب دجال آئے گا تو مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حدیث پاک میں 3 بار مدینہ میں زلزلہ آئے گا، تو جو منافق قسم کے لوگ ہوں گے نا، جن کے دل میں کھوٹ ہوگا، وہ بھاگ جائیں گے مدینہ سے کہ مر گئے، اور وہ دجالی بن جائیں گے، اور مسلمان اور مؤمن مدینہ میں مقیم رہیں گے۔ بس وہی زلزلے آنے جو اس وقت آزمائش کے لیے آئیں گے، امتحان کے لیے آئیں گے، باقی مدینہ کی زمین پہ زلزلہ نہیں ہے۔ یہ مٹی پر حکومت سیدنا عمر فاروق کی ہے، ایسا حکمران ہم کہاں سے لائیں گے؟ تبھی میں نے شروع میں کہا نا کہ دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سال کچھ دن اوپر نیچے یہ حکومت ہے۔ اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایران کو فتح کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیسر و کسریٰ کی سلطنت کو پایا، تخت سے ایسے اڑایا جیسے اڑانے کا حق تھا، اور کئی معاملات میں یہ بات طے کی ہے۔ جب ایران فتح کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص گئے تھے رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے ایک کمانڈر شاہ ایران کے پاس بھیجا تھا، تو اس نے مٹی سے بھرا ہوا ٹوکرا حضرت سعد کے دیے ہوئے نمائندے کے سر پہ رکھ کے بھیج دیا کہ میں نے تمہارے منہ میں نعوذ باللہ خاک ڈالی ہے۔ تو حضرت عمر تک جب یہ بات ہے تو انہوں نے فرمایا ڈرنے کی بات نہیں ہے، اس نے ٹوکرے میں رکھ کے اپنی زمین ہمارے قبضے میں دی ہے۔ اور جب صحابہ کرام گئے تھے نا اور دریائے دجلہ کو کراس کر رہے تھے، تو ایک صحابی کا پیالہ جس سے وہ پانی پیتے تھے دریائے دجلہ کی موجوں میں گر گیا، تو اس نے دریائے دجلہ کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے میرا پانی کا یہ پیالہ واپس کر، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، تو پیالہ اس نے واپس کر دیا تھا۔ یہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں کہا ہے نا کہ دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ گھوڑے اسی دور میں دوڑے تھے، یہ گھوڑے نہیں اونٹ دوڑے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اونٹ پانی پہ کہاں چلتا ہے؟ صحابہ کرام کی روایات موجود ہیں حیات الصحابہ میں، کہا کہ حضرت علامہ بن حضر من فرماتے ہیں کہ ہمارے اونٹ کے تلووں کو پانی نے نہیں چھوا تھا، ہم ایسے گئے تھے۔ اور جب صحابہ کرام یہاں سے گزر کے گئے نا تو ایرانی رو کر کہنے لگے دیوان آمدند، یہ انسان نہیں، یہ تو دیو آ گئے ہیں، یہ تو پہاڑ کو اور پانی کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ جب ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک ہے انفرادی نماز، ایک ہے اجتماعی۔ انفرادی کہتے ہیں اکیلے پڑھنے کو، اجتماعی کا مطلب ہے ڈیلیگیشن اللہ کی خدمت میں پہنچے، وفد جائے۔ تو اکیلے کا اکیلا رول ہوتا ہے، ڈیلیگیشن اور وفد کا وفد والا رول ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ کے وابڈا کا مسئلہ بن جائے یا آپ کی UC یونین کونسل کا کوئی پرابلم آ جائے، آپ نے جا کر ایگزیکٹو آفیسر جو کنسلٹ افسر ہوگا اس کے پاس جا کر آپ نے حل کرانا ہے۔ مثلا میری UC کا کوئی مسئلہ ہے اور ہم نے ڈپٹی کمشنر کے پاس جانا ہے، تو 2 باتیں ہوں گی، یا تو میں اکیلا جاؤں گا یا وفد لے کر جاؤں گا۔ ایسے ہی ہے نا؟ آپ بول نہیں رہے، ایسے ہی ہے نا؟ میں نے نعرہ نہیں لگوانا لیکن آپ سے جواب لینا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے میں زندوں میں بات کر رہا ہوں۔ یا اکیلا جائے گا اور یا وفد لے کر جائے گا۔ جو اکیلا جائے گا اس کے رولز اور ہیں، جو وفد اور ڈیلیگیشن لے کر جائے گا اس کے رول اور ہیں۔ جو اکیلا جائے گا اپلیکیشن لکھ کر جائے گا، جی DC صاحب اے ویکھیے اے ساڑھے نال ظلم ہوندہ پی ہے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جی ٹھیک ہے، اوکے ہوگا یا اوکے نہیں ہوگا، کوئی ایک تو کام ہوگا نا، یہ اکیلا ہے خود بولے گا۔ لیکن جب وفد جائے گا، ڈیلیگیشن جائے گا، اجتماعی طور پہ جائے گا، تو پھر ایک بندے کو مقرر کر کے جائیں گے، وہ بولے گا، باقیوں کا ووٹ اس کی تائید میں ہوگا۔ وہ سارے نہیں کہیں گے جی بجلی کا مسئلہ